پاکستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر مزید شدت اختیار کر رہی ہے۔ موذی وائرس سے 24 گھنٹوں کے دوران مزید 111 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جس کے بعد اموات کی تعداد 9668 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 4,65,070 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 37,173 نئے ٹیسٹ کیے گئے اور 2,256 افراد میں مرض کی تشخیص ہوئی ہے۔ ملک میں اب تک 4,17,134 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,361 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں اب تک 64,28,240 افراد کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں، جس کے نتیجے میں پنجاب میں 1,33,874، سندھ میں 2,07,407، خیبر پختونخوا میں 56,160، بلوچستان میں 18,005، گلگت بلتستان میں 4,838، اسلام آباد میں 36,721، جبکہ آزاد کشمیر میں 8,065 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ موذی وائرس سے پنجاب میں 3,783، سندھ میں 3,419، خیبر پختونخوا میں 1,577، اسلام آباد میں 398، بلوچستان میں 181، گلگت بلتستان میں 99 اور آزاد کشمیر میں 211 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اسٹیٹ بینک کے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں جمع کرائی گئی رقوم $200 ملین سے تجاوز کر گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ میں سمندر پار مقیم پاکستانیوں کا مشکور ہوں جو ہمارا عظیم سرمایہ ہیں۔ ان کی جانب سے مرکزی بینک کے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے ارسال کردہ رقوم کل ماشاءاللہ $200 ملین سے تجاوز کر گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ترسیل زر میں تیزی آ رہی ہے، پہلے $100 ملین 76 دنوں میں، جبکہ اگلے $100 ملین محض 28 روز میں وطن پہنچے۔ پاک فوج نے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی پر بھارت کو بھرپور جواب دیا، جس کے نتیجے میں دشمن فوج کو بھاری جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ پاک فوج کا نوجوان سپاہی شہید بھی ہوا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق بھارتی فوج نے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے LOC پر ستوال سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کی۔ پاک فوج کی جانب سے بھارتی فائرنگ کا بھرپور جواب دیا گیا، جس سے بھارتی فوج کو بھاری جانی و مالی نقصان ہوا۔ ISPR کا بتانا ہے کہ بھارتی فوج کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 22 سالہ سپاہی مختار نے جام شہادت نوش کیا۔ وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری کہتے ہیں کہ ہمارا ہدف ہے کہ بہترین کرونا ویکسین کم سے کم قیمت پر پاکستان میں جلد از جلد مہیا ہو سکے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری کا کہنا ہے کہ کرونا ویکسین خریداری سے متعلق کابینہ کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوا ہے۔ ویکسین کی پاکستان میں درآمد پیچیدہ اور اہم معاملہ ہے، تاہم ہمارا ٹارگٹ ہے کہ بہترین ویکسین کم قیمت پر پاکستان میں جلد از جلد دستیاب ہو سکے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا تھا کہ قیمت سے زیادہ اہم ویکسین کا مکمل محفوظ ہونا ہے اور ویکسین کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ مردان میں PDM کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ عمران خان کہتے تھے کہ نوکریاں دوں گا اور ملک میں شہد اور دودھ کی نہریں بہیں گی، لیکن اس حکومت نے تو ملکی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ آج ہمارے دوست ممالک ہم سے ناراض ہیں، پاکستان خطے میں تنہا ہو گیا ہے۔ فضل الرحمان کہتے ہیں کہ عمران خان پر پرائے تو کیا اپنے بھی اعتبار کرنے کو تیار نہیں۔ مہنگائی کے ذمہ دار جتنے عمران خان ہیں اتنے ان کو لانے والے بھی ہیں۔ سربراہ JUI نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو تمہاری رکھوالی کرتے ہیں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کہو، آپ جانیں اور عمران خان جانیں۔ سربراہ PDM نے کہا کہ ہم پہلے سے اس حکومت کو نااہل کہتے تھے، لیکن اب تو انہوں نے خود بھی اپنی نااہلی کا اعتراف کر لیا ہے۔
عمران خان نے خود کہا ہے کہ میرے پاس ٹیم اچھی نہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عمران خان اب میرے احتساب کے شکنجے میں ہیں، حکومت کا تختہ الٹنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔